تم رب کا انتخاب ہو، عزت ماب ہو سیدی، رب کا انتخاب۔ سب سے زیادہ امتحان اللہ عز و جل اولاد کے ذریعے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اس کا امتحان اولاد کے ذریعے لیتا ہے۔ تقریباً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، حضرت آدم سے لے کر مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اولاد کے ذریعے امتحان ہوا۔ کون نہیں جانتا حابیل و قابیل کے حوالے سے، کون نہیں جانتا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، کون نہیں جانتا حضرت نوح کے بیٹے کے حوالے سے، کون نہیں جانتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلانے کے حوالے سے، اور کون نہیں جانتا مدینے کے تاجدار کے لیے حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، لیکن انبیاء کی تاریخ بتا رہی ہے جب امتحان ہوا، اس امتحان کے اندر انہوں نے بتا دیا مولا ہم بھی تیرے ہیں اور ہماری اولاد بھی تیرے لیے قربان ہے۔ اولاد کے ذریعے سخت آزمائش ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اولاد ہی کی وجہ سے بہت سارے گناہوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، بہت سارے پریشانی کی وجہ سے، اولاد کی تکالیف کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو کام شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اور آج بھی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، حرام کمائی وہ لوگ جو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہوتی ہے، بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کروں گا، بیٹے کا مستقبل تابناک کروں گا، خود کے لیے کچھ نہیں، اولاد کے لیے ہی۔ یہ اولاد ان کے لیے اتنا سخت امتحان کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کے لیے انسان حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسی چیزوں میں گرفتار ہو جاتا ہے جو چیز اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے۔ اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے لیے مال اور اولاد آزمائش ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دار الابتلاء ہے، یہ مصیبت کی جگہ ہے، اور اس کے حوالے سے خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال عطا فرمائی مومن کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں راحت کہاں ہوتی ہے، تکلیفی تو ہوتی ہے۔ اب دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ تو جہاں مستقل نہیں رہنا، اس کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کھیتی کرو، وہاں کام آنے والی چیزوں کی تیاری اس دنیا کے اندر کرو۔ کیا مصیبت بھی دنیا میں اگر آتی ہے تو یہ آخرت میں کام آئے گی؟ غور سے سنیے، وہ لوگ جو مصیبتوں کی وادیوں سے گزرتے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہو یا دنیا کے کسی اور علاقے کے مسلمان، اگر ان کا اجر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو تم محسوس کرو گے کہ ان کا اجر اللہ نے آخرت میں کیا رکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں سخت ترین مصیبتوں میں گرفتار رہے، وہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو ان کا عالم یہ ہوگا، ہر طرف سے ان کا استقبال ہو رہا ہوگا، نہ قبر کا سوال، نہ محشر کے سوال، کچھ بھی نہیں، ان کو عزت سے مالا مال کیا جا رہا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں مصیبت میں گرفتار نہیں تھے، وہ اللہ کی بلکہ وہ تمنا کریں گے ان لوگوں کو دیکھ کر جو دنیا میں مصیبت میں گرفتار تھے کہ یہ لوگوں کا اتنا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، کاش کہ دنیا میں ہمارے گوشت کو کینچی سے کاٹا جاتا تو آج ہمیں بھی اللہ عز و جل یہ مقام عطا کرتا۔
ہم مصیبتوں میں گرفتار لوگوں کو دیکھ کر کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یار بیچارے، لیکن ان کا درجہ اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ان کا مقام خدا کے نزدیک کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو کیا مصیبت میں گرفتار انسان کو دیکھ کر ترس نہیں کھانا چاہیے؟ بالکل۔ کسی ایک مسلمان کو بھی کہیں تکلیف پہنچے، اس کا درد اگر آپ کے سینے